الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کی موت کے بعد بالخصوص مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور پھر اس کو دفن کر دیا جائے۔ دفن میں اسلام جلدی کو پسند کرتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو دفن کرے۔ نیک ہوگا تو جنت میں پہنچ جائے گا، بد ہوگا تو اس کا بوجھ زمین سے اتر جائے گا۔ اگر مردہ مسلمان نہ بھی ہو تو اس مردے کی بھی توہین کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اوپر دال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل غزوہ بدر کے موقع کے اوپر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں بنفس نفیس شریک تھے۔ جو کفار مارے گئے تو ان کا مسئلہ نہیں کیا گیا۔ مسئلہ کہتے ہیں اعضاء کو کاٹنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودو اور گڑھے کے اندر ان کو ڈال دو۔ کافر کی میت کی توہین بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ انگارے پر بیٹھ جائے، انگارے کا کپڑا پہن لے، انگارے کا جوتا پہن لے، لیکن کسی مسلمان مردے کی قبر کے اوپر نہ بیٹھے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ بولتے قبر کے اوپر بیٹھیں گے تو ممکن ہے ایسا ہو جیسے آپ نے اس کی ہڈی توڑ دی ہو۔ مردہ مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اس کے باوجود بھی اسلام اس کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہ، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک کہ میں کسی انگارے پر یا تلوار پر چلوں یا اپنے پاؤں میں آگ کا جوتا پہن لوں، یہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کہ میں کسی مسلمان کی قبر کے اوپر چلوں۔ جو اسلام ایک مردے کی قبر کو اتنا پروٹیکشن دیتی ہے، یعنی اتنی حفاظت دیتا ہے اسلام، اگر مسلمانوں کی ہی مردے، مسلمانوں کی ہی لاشیں، جو نشتر ہاسپٹل ملتان میں ہوا کہ لاشوں کو چھت کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ گل سڑ گئیں۔ کتا بھی مر جائے نا مہذب معاشرے میں کتا، تو اس کو بھی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، دریا کے اندر بہا دیا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کو اور اس کے گوشت کو نوچیں یہ جانور یا درندے یا پرندے۔ لیکن کیسا مہذب معاشرہ جہاں ڈاکٹر رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جن کو ہم کہتے ہیں جی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ لاشیں عرصے دراز سے سڑتی رہیں۔ یار وہ کافروں کی تو لاشیں نہیں تھیں، کسی کافر کی بھی لاش ہو تو اسلام تو اس کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو مسلمانوں کی تھی، شہریوں کی تھیں، اور ان بیچاروں کی تھیں جن کے ورثاء نہیں تھے۔ اسلامی ریاست میں اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو ریاست وارث ہوتی ہے اس کی۔ ریاست کے درندوں کے ہاتھوں وہ لاشیں گل سڑ کے گلتی رہیں، لیکن کسی کو یہ حیا اور شرم نہیں آئی کہ ان لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ اور پھر ایک لاش نہیں، کئی لاشیں چھت کے اوپر، جیسے ہم پرانا صوفہ ڈال دیتے ہیں چھت کے اوپر، جی گل سڑ جاتا ہے۔ انسانیت کی توہین اتنی ہوئی، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی جو اپنے آپ کو بہت پڑھاکو کہتے ہیں۔ تعلیم اس کو کہتے ہیں جو تعلیم آپ کو اچھا انسان بنا دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب دے دے۔ جو تعلیم آپ کے اندر کے انسان کو نکال کے اندر جانور فیڈ کر دے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ بس آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ دنیا آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہے، لیکن سلیم الفطرت مہذب معاشروں میں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس عذاب کا جو وبا ہے یہ پورے ملک کے اوپر ہو گیا۔ مطلب اتنے گئے گزرے ہم لوگ ہیں، ہم نے مریضوں کو تو مرتے ہوئے ہسپتالوں میں دیکھا ہے، ڈاکٹر نہیں آ رہا، ڈاکٹر صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض تڑپ تڑپ کے مر گیا،
اور پھر ہم نے ایسے مریض بھی دیکھیں کہ پیسہ نہیں ہے، علاج شروع نہیں ہوگا، پہلے پیسہ دے دو۔ یہ بھی اس معاشرے کے ان پڑھے لکھے لوگوں کی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ مردہ مر گیا اور اس کو انہی لوگوں نے کہا ہوگا اوپر پھینک دو جی چھت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر کے انسان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بدبخت جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ریاست بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ریاست کے نمائندوں کو بھی اپنے آپ کو انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنا اندر کا انسان نہیں جگا سکتے، اگر ان میں سے کسی لینڈ لاٹ بندے کی لاش ہوتی، کسی افسر کی لاش ہوتی، کسی افسر کے بچے کی لاش ہوتی، کسی اس کے چاچے مامے تائے کی لاش ہوتی، تو کیا ہوتا ملک میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔